السلام علیکم احمد سمرو ان دنوں پاکستان کی سیاست پلانز کے گرد گھوم رہی ہے. لندن پلان، لاہور پلان، اسلام آباد پلان، لاڑکانہ پلان، مطلب پتہ نہیں کیا کیا، دبئی پلان. آج کل دبئی کا چرچا ہے، پہلے چرچا تھا لندن کا، اب دبئی کا چرچا ہے. دبئی پلان ہے، دبئی ورسز اسلام آباد سمجھ لیں. پاکستان کی سیاست انتہائی اہم موڑ پر ہے، اور جو آنے والے 2 دن ہیں وہ پاکستان کی سیاست کا رخ متعین کر سکتے ہیں. اور اس حوالے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو 2 دن ہیں، یعنی آنے والے سے مراد کہ آج کا دن اور کل کا دن، یہ 2 دن پاکستان کی سیاست کے اہم ترین دن ہیں. ایسے دن ماضی میں بھی کئی بار آئے، لیکن ایسے دن جس طرح ماضی میں پاکستان کی سیاست کی کایا پلٹتے رہے، تو یہ 2 دن بھی کایا پلٹ سکتے ہیں. تو معاملات جو ہیں وہ فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکے ہوئے ہیں. ایک تو اسلام آباد کا مقابلہ دبئی سے ہے. ایک منصوبہ اسلام آباد میں بن رہا ہے، ایک منصوبہ دبئی میں بن رہا ہے. ایک منصوبہ اسلام آباد میں بن رہا ہے، ایک منصوبہ لندن میں بنتا ہے. ایک منصوبہ اسلام آباد میں بنتا ہے، ایک منصوبہ بنتا ہے پھر اسلام آباد کے شاہراہ دستور پر. تو اس کے مقابلے میں ایک منصوبہ بنتا ہے شاہراہ دستور کی ایک اور بلڈنگ میں. شاہراہ دستور پر سپریم کورٹ میں تاحیات نااہلیاں ہوتی ہیں، تو شاہراہ دستور پر ہی پارلیمنٹ جو تاحیات نااہلیوں کو ختم کر کے 5 سال کی مدت کر دیتی ہے. تو اسی طرح کے معاملات سے دوچار جو ہے وہ صورتحال پاکستان کی سیاست کو دوچار ہے، اس طرح کی صورتحال. تو اب آج کا دن اور کل کا دن، پہلے تو اسلام آباد میں آج سے انتہائی اہم مقدمے کی دوبارہ سماعت ہوگی. ملٹری کورٹس کا مقدمہ، سویلینز کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل. عمران خان صاحب کی سیاست کا دار و مدار اس مقدمے سے ہے. ویسے تو اور کئی مقدمات ہیں. مستقبل عمران خان صاحب کا کیا ہوگا، نواز شریف صاحب کا مستقبل طے ہو چکا کیا ہے، آصف زرداری صاحب کا مستقبل طے ہو چکا کیا ہے، بلاول بھٹو زرداری کا مستقبل سب کو نظر آ رہا ہے کیا ہے، مریم نواز کا مستقبل سب کو پتہ ہے کہ کیا ہے، شہباز شریف صاحب کا مستقبل سر عام مطلب دکھائی دے رہا ہے. خان صاحب کے مستقبل کے اوپر سوالیہ نشان ہے. ماضی میں عمران خان صاحب یا ان جیسے جو عامروں کی گود میں بیٹھ کر آئے یا ہائبرڈ سسٹم کے ذریعے آئے یا ایون بذات خود عامر، وہ ہمارے سیاسی لیڈران کے متعلق کہا کرتے تھے کہ جن کا سیاسی مستقبل ختم ہو گیا. مطلب پاس جو ہے وہ ماضی قریب میں دیکھیں تو مشرف کا زمانہ یا اس سے تھوڑا پہلے نواز شریف صاحب کا زمانہ کہ یہ بے نظیر کی سیاست ختم. بے نظیر بھٹو کو نواز شریف صاحب نے نااہل کروا دیا تھا ملک کریم کی عدالت سے. پھر مشرف آئے، انہوں نے کہا نواز شریف کی بھی سیاست ختم. پھر کہا کہ نہیں، نواز شریف اور بے نظیر دونوں کی سیاست ختم. اس میں شیخ رشید صاحب جیسے وزیر جو عمران خان کے بھی تھے، مشرف کے بھی تھے، نواز شریف صاحب کے بھی وزیر ہوا کرتے تھے، وہ کہتے تھے یہ ایک فیصلہ ہے عدالت کا، جی لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ، لاہور ہائی کورٹ طے کرے گی کہ بے نظیر کی سیاست کیا اپنا کا مستقبل کیا ہے. پھر یہی بات پھر کرتے تھے جی لاہور ہائی کورٹ میں فیصلہ ہوگا نواز شریف کا اور بے نظیر کا مستقبل کیا ہے. لوگوں نے فیصلہ دے دیا ہے. جس طرح کی باتیں جو شیخ صاحب کرتے ہیں اپنے مخصوص اسٹائل میں. تو اب عمران خان صاحب کے متعلق ظاہر ہے وہ چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ وہ بھی ان کو بھی اسی اپنا حالات کا سامنا ہے. لیکن بے نظیر بھٹو، نواز شریف اور عمران خان میں فرق یہ ہے کہ وہ حالات کو سمجھ کے سیاست کرتے تھے. عمران خان صاحب جو ہے ناسمجھی کی سیاست کرتے ہیں، ہٹ دھرمی کی سیاست کرتے ہیں، گمراہی کی سیاست کرتے ہیں، خود فریبی کی سیاست کرتے ہیں. تو لہٰذا عمران خان صاحب کے اوپر جو سوال ہے وہ بڑا سنجیدہ ہے. بے نظیر بھٹو اور نواز شریف صاحب کے متعلق جو باتیں ہوتی تھیں وہ ان کو جو سیاسی لوگ سنجیدہ نہیں لیتے تھے. عمران خان صاحب کے متعلق جو باتیں ہو رہی ہیں ان کو سیاسی لوگ سنجیدہ لے رہے ہیں. تو آج جو سپریم کورٹ میں مقدمہ ہے ملٹری کورٹس کا، اس کی آج بھی سماعت ہوگی، کل بھی سماعت ہوگی. اس میں اب جو سب سے بڑا موڑ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کے وکیل فروغ نسیم صاحب ہیں، وہ اب عدالت میں وزیر اعظم صاحب کی طرف سے پیش ہوں گے. بظاہر تو کوئی بڑی بات نہیں ہے نا، وزیر اعظم کسی کو بھی وکیل کر سکتے ہیں. مطلب جس طرح رانا ثناء اللہ صاحب نے شاہ خاور کو اپنا وکیل کیا ہے، وہ پہلے عمران خان صاحب کے وکیل ہوا کرتے تھے، تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. جس طرح خواجہ حارث صاحب کسی زمانے میں نواز شریف صاحب کے وکیل ہوا کرتے تھے، اب عمران خان صاحب کے وکیل ہوا کرتے ہیں مختلف مقدمات میں، تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. کے ٹی آر کسی زمانے میں پیپلز پارٹی کے قریب ہوا کرتے تھے، خواجہ طارق رحیم عمران خان صاحب کے قریب ہیں. تو ایسے کوئی یہ اچنبھے والی بات نہیں ہے کہ فروغ نسیم بطور وکیل شہباز شریف صاحب کے وکیل ہیں. ہاں، فروغ نسیم کو جب ہم دیکھتے ہیں اپنا شریف الدین پیرزادہ ثانی
تو پھر بات پتہ سمجھ آتی ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے. کیوں میں اس کو اہم موڑ قرار دے رہا ہوں؟ معاملہ ملٹری کورٹس کا، عمران خان صاحب ان کے ساتھیوں کا یا ان کے لوگوں کا، پی ٹی آئی والوں کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل نہیں ہونا چاہیے، یہ مدعا ہے. ملٹری کورٹس کو اپنا روکا جائے کہ وہ 9 مئی کے واقعات کی اپنا نہ کریں سماعت، اور فوج کو روکا جائے کہ سویلینز کو انویسٹیگیٹ نہ کریں، اور یہ قانون کالعدم قرار دیا جائے. یہ ہے اپنا درخواست. اب اس میں فروغ نسیم صاحب جو ہے، کیونکہ فروغ نسیم صاحب وہ شخصیت ہیں جنہوں نے جسٹس گلزار اور جسٹس عمر عطا بندیال، یعنی دونوں جب چیف جسٹس تھے تو ان کے زمانے میں ہائی کورٹ سے جونیئر ججز کو سینئر ججز کے اوپر سپرسیڈ کر کے ان کو اپنا سپریم کورٹ میں کیا کیا جاتا تھا، ایلیویٹ کیا جاتا تھا. سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس یہ متاثر ہوئے. سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تو احمد علی شیخ صاحب جو ہیں وہ تو کئی بار ان کو نظر انداز کیا گیا. تو وہ اس منصوبے کا حصہ تھے جو منصوبہ اس وقت پاکستان کی سویلین سائیڈ ہو، سیاسی لوگ ہو، پاکستان کی سیاسی حکومت ہو یا پھر اسٹیبلشمنٹ ہو، دوسری طرف جی ایچ کیو ہو، ان کو مسئلہ درپیش ہے اسی وجہ سے کہ جو انہوں نے منصوبے پر عمل درآمد کیا تھا. یعنی 8 چیف جسٹس صاحب کے ساتھ لوگ ہیں نا، جج صاحبان، لوگ نہیں جج صاحبان، تو ان میں وہ بھی ہیں جونیئر جج صاحبان، ہائی کورٹ میں جونیئر تھے وہ، جن کو ان کے سینئرز کے اوپر فوقیت دے کر سپریم کورٹ لایا گیا. میں نام نہیں لے رہا، سب کو پتہ ہے. معزز جج صاحبان ہیں، جو ہائی کورٹ کا جج ہے سپریم کورٹ کا بھی جج بن سکتا ہے، لیکن جو ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ہے وہ سپریم کورٹ کا جج کیسے نہیں بن سکتا؟ تو ایک چیز تو اس میں اس کے پیچھے ایک منصوبہ تھا بقول سعید چودھری صاحب کی، ساری کی ساری عدالت اپنی بنانی تھی. فیض حمید کا پروجیکٹ تھا. تو اس پروجیکٹ کو چلانے والے جو تھے فروغ نسیم صاحب، جو آگے آگے بڑھ کر کام کر رہے تھے، وہ شہباز شریف صاحب کے وزیر اعظم. حالانکہ فروغ نسیم صاحب متحدہ قومی موومنٹ سے ان کا تعلق ہے. جب ان کو عمران خان صاحب نے نگراں اپنا قانون کا وزیر بنایا تھا تو متحدہ قومی موومنٹ والوں نے کہا تھا کہ جی یہ ہمارے کوٹے سے نہیں ہے فروغ نسیم بھائی، یہ وہ اپنا کیا نام ہے ان کا، خالد مقبول صدیقی صاحب نے کہا تھا ہمارے پاس تو ایک وزارت ہے، ہم تو ایک وزارت کا بوجھ اٹھائیں گے. تو جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ فروغ نسیم صاحب وزیر قانون، اتنی بڑی وزارت آپ کے پاس ہے، کہتے نہیں فروغ نسیم بھائی ہمارے کوٹے پر نہیں ہے، متحدہ قومی موومنٹ سے ضرور ہے لیکن وہ کوٹے ہمارے پر نہیں ہے. سائنس کا کوٹا نہیں ہوتا، سائنس کا کوٹا آپ سمجھتے ہیں، تو وہ سائنس کے کوٹے پر تھے وہاں پہ. عمران خان کا ایون وہ کوٹا نہیں تھے، اس کوٹے پر وزیر قانون تھے. تو وہ والے وزیر قانون وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی وکالت کر رہیں گے آج سے، جتنے دیر بھی مقدمہ چلتا ہے. چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ آج اور کل یعنی پیر اور منگل، تو ہو سکتا ہے سوموار اور منگل کو معاملہ ختم ہو جائے، فیصلہ ہو جائے، لیکن جب تک مقدمہ چلنا ہے وزیر اعظم صاحب کے جو وکیل ہیں وہ ہیں فروغ نسیم بھائی صاحب. کون سے فروغ نسیم بھائی صاحب؟ جنہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس بنایا تھا، جن کی وزارت قانون نے جن کی نگرانی میں، اور جنہوں نے وہ ریفرنس پھر صدر مملکت کو بھیجا تھا. کون سے فروغ نسیم صاحب؟ جن کے دور میں بشیر میمن صاحب کا الزام ہے کہ عمران خان صاحب نے ان کو آرڈر کیا تھا زبانی کہ قاضی فائز صاحب کو گرفتار کر لیں، باقی ہم سنبھال لیں گے، شہزاد اکبر اور فروغ نسیم سنبھال لیں گے، یہ کہا گیا تھا. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو گرفتار کرے تو میمن صاحب نے کہا کہ میں نے کہا کل کو ہاتھ لگائے ذرا، ایسا نہیں ہو سکتا. تو بہرحال یہ بڑا موڑ ہے، امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے یہ. باقی رانا ثناء اللہ صاحب کے وکیل شاہ خاور ٹھیک ہے، عرفان قادر صاحب خواجہ آصف کے وکیل ہیں ٹھیک ہے، وہ بھی بڑا امپورٹنٹ کام ہوگا. تو یہاں مقدمے میں اب عمران خان صاحب کے سیاسی مستقبل کا ہوگا فیصلہ کہ اگر ملٹری کورٹس آج اور کل کی سماعت کے بعد ان کو کام کرنے سے نہیں روکا جاتا، اور یہ اشارہ ہے، مطلب فروغ نسیم صاحب کا وکیل بننا بہت بڑا اشارہ ہے، اگر نہیں روکا جاتا ان کو تو پھر عمران خان صاحب عید کے بعد تیاری پکڑ لیں. عید سے پہلے ہو سکتا ہے ان کی گرفتاری ہو، لیکن معاملات بہت تیزی کے ساتھ پھر آگے جا سکتے ہیں عمران خان صاحب کے خلاف، اور وقت کم ہے، مقابلہ سخت ہے. اسی وجہ سے دبئی میں بیٹھکیں لگی ہوئی ہیں. نواز شریف صاحب دبئی میں، ان کو شاہی پروٹوکول ہے، وہاں پہ میٹنگوں پر میٹنگیں ہو رہی ہیں. ظاہر ہے شاہی پروٹوکول، نواز شریف کو ملنا، پھر یہ خبریں وہاں سے آنا، اور پھر یہ خبریں چلوائی جانا کہ میاں نواز شریف صاحب وہاں کے شاہی مہمان ہیں دبئی کے،
پھر 6 میٹنگیں شاہی خاندان سے نواز شریف صاحب کی ایک دن میں ہو جانا یا اس کو میڈیا میں سامنے لے کر آنا، تو یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، بہت کچھ وہاں پر ہو رہا ہے اور پاکستان کی سیاست کے متعلق ہو رہا ہے۔ پہلے لندن میں گپ شپ ہو رہی تھی، اب دبئی میں ہو رہی ہے۔ اچھا، پھر اچانک خبر آ جانا کہ آصف زرداری صاحب بھی دبئی روانہ ہو گئے ہیں۔ اب میں نے اپنے طور پر اس چیز کو کنفرم کرنے کی کوشش کی، لیکن مجھے یعنی میری اپنی کنفرمیشن اس حوالے سے کہ یا انکار یا اقرار میں نہیں ہے۔ میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، جیو نے رپورٹ، تمام میڈیا رپورٹ کر رہا ہے۔ بعض اوقات آصف زرداری صاحب کے معاملے میں، بلکہ پچھلے دنوں بھی یہ تھا کہ زرداری صاحب کو دبئی بھجوایا گیا تھا، وہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے فون شون کھنگالے، لیکن میرا اس طرح کسی آصف زرداری صاحب کے متعلق خبر کہ وہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے، بڑا مطلب سب سے بڑا کارنامہ ہوتا ہے اگر رپورٹر کو پتہ چل جائے۔ وجہ یہ ہے کہ ان کے محدود لوگ ہوتے ہیں جو ان کے متعلق انفارمیشن رکھتے ہیں۔ زرداری صاحب نے کچھ سورسز جو ہیں میرے بلاول ہاؤس کے، انہوں نے کہا انہوں نے جانا تھا، تو اسی وجہ سے مجھے لگا کہ ہاں ٹھیک ہے، وہ گئے ہوں گے۔ عید کہاں منائیں گے؟ عید نواب شاہ میں منائیں گے۔ تو پھر دبئی میں بھی 2 دن ہے، اگر آصف زرداری صاحب گئے ہیں تو یہاں اسلام آباد میں بھی 2 دن ہے، تو دبئی میں بھی 2 دن ہے۔ تو دبئی میں آصف زرداری صاحب ظاہر کر کے پھر عید کی مطلب آج اور کل یا میکسیمم بدھ تک رہیں گے، اور اس کے بعد پھر واپسی پاکستان آ جائیں گے۔ تو اب دبئی والے معاملات کیا ہو سکتے ہیں؟ نواز شریف صاحب وہاں بیٹھ کر اپنی واپسی کا روڈ میپ بنا رہے ہیں، جو دبئی کے حکام کے ساتھ جو بھی ہوگا وہ تو انویسٹمنٹ کے معاملات ہوں گے نا، کچھ اور معاملات ہوں گے۔ حکومت نواز شریف صاحب اگر کل کو حکومت میں آئیں گے یا جو بھی حکومت میں آئیں گے، نواز شریف صاحب کی حکومت ہوگی، پیپلز پارٹی کی ہوگی، کوشش یہ ہوگی سب کی کہ یہ جو بحران ہے پاکستان کا، اس کو ٹالا جائے، کیونکہ امریکہ جا کر انڈیا کے ساتھ بیٹھ گیا ہوا ہے۔ سچویشن پاکستان کے لیے آگے چل کر کوئی اچھی نہیں ہو سکتی، تو سیاسی قوت یہ کوشش کر رہی ہیں کہ کسی طرح ہمارے جو دوسرے دوست ممالک ہیں ان کے ساتھ مل کر IMF وغیرہ کی طرف سے جو ہمیں پرابلم آ رہی ہے اس کا کوئی توڑ نکالا جائے۔ تو بہرحال انویسٹمنٹ ہے، کئی معاملات ہیں، تو اور پھر وہ دبئی انفلوئنس کر سکتا ہے چیزوں کو۔ تو بہرحال تو آصف زرداری صاحب ایک تو وہ معاملات ہوں گے نا، دوسرا پاکستان کی سیاست کو لے کر، تو آصف زرداری صاحب دبئی میں، نواز شریف صاحب دبئی میں، اگر ان دونوں کی ملاقات ہو گئی، کہا جا رہا ہے ملاقات ہو جاتی ہے، تو ملاقات میں کیا ڈسکشن ہوگی؟ ظاہر ہے کہ انتخابات ہر صورت ہونے چاہیے، کیونکہ دونوں پولیٹیکل پارٹیز یہ طے کیے بیٹھی ہیں کہ انتخابات بہت زیادہ لمبے عرصے کے لیے تاخیر نہیں ہونی چاہیے، 1 آدھ مہینے کی اگر کسی کو ضرورت ہے تو کر لیں، اس سے زیادہ نہیں۔ اکتوبر میں ہونے تھے، نومبر میں کروا لیتے، نومبر کی جگہ تھوڑا سا اگر کوئی 1 آدھ مطلب کوئی ہے تو دسمبر جنوری، اس سے آگے نہیں جانا۔ تو ایک تو وہ ہو سکتا ہے ڈسکشن اس میں ہو۔ دوسرا، میاں نواز شریف صاحب اپنی واپسی کا میں نے کہا کہ لاہمل بنائیں گے، روڈ میپ بنائیں گے، کس طرح اپنے جو انہوں نے وکیلوں کی ٹیم بھی بنا لی ہے، لیگل ٹیم۔ لیکن اس سے پہلے، اس کے علاوہ انتخابات سے پہلے اور انتخابات کے بعد، کیونکہ جو حالات ہیں وہ غیر معمولی ہیں۔ اب یہ عام انتخابات عام نہیں ہیں، یہ خاص ہیں جو ہونے جا رہے ہیں، جو ہوں گے یہ اگست میں جب اسمبلی کی مدت پوری ہوگی۔ خاص اس لیے کہ ایک عام انتخابات روٹین میں آتے ہو جاتے ہیں نا، تو اس کے بعد پھر دیکھا جاتا ہے، صف بندی کی جاتی ہے کہ اچھا یار اگر آپ اس پارٹی سے حمایت لے لیں، اس پارٹی کے ساتھ اتحاد کر لیں، یا انتخابات سے پہلے بھی یہ دیکھا جاتا ہے۔ لیکن اب اگر دبئی میں کوئی پلان بنے گا تو یہ کہ عام انتخابات سے پہلے ہمیں بیٹھنا چاہیے، آپس میں ہمیں چیزیں طے کرنی چاہیے، کہاں کس طرح انتخابات میں ایک دوسرے کو سپورٹ کی جا سکتی ہے، الگ الگ انتخابات بھی لڑے جائیں اور سپورٹ بھی کی جائے۔ دوسرا، انتخابات کے بعد جو نتائج آئیں گے، ظاہر بیچ میں IPP بھی تو بن گئی ہے نا، تو وہ بھی ان کے مد نظر ہے کہ کہیں وہ کنگز پارٹی نہ ہو، تو اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، اس کے اتحاد میں اس کے ساتھ لے کر چلنا ہے، یا یہ نہ ہو کہ ہم ساتھ لے کر چلیں تو پتہ چلے کہ بیچ میں سے وہ IPP نکل آئی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کہ انتخابات سے پہلے حکمت عملی کیا ہونی چاہیے اور انتخابات کے بعد کیا ہونا چاہیے، تاکہ کوئی لمبا عرصہ اس کھینچا تانی میں نہ گزرے، پھر عدم استحکام، پھر ڈالر اوپر جائے، پھر اپنا وہ اسٹاک ایکسچینج بیٹھ جائے۔ تو لندن میں اس بار جو پلان بنے گا وہ سیاسی پلان ہوگا، لیکن وہ سارا کا سارا ہوگا انتخابات اور معیشت فوکسڈ، کہ انتخابات سے پہلے ہی کوئی ایسی فیل آ جائے کہ جناب پاکستان میں استحکام آنے جا رہا ہے۔ یہ وہ کام پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون 2008 کے انتخابات سے پہلے بھی کر چکی ہے، محترمہ کی شہادت کے بعد، اور پھر انتخابات کے بعد انہوں نے مل کر بڑی اصلاحات کی تھیں، 18ویں ترمیم NFC ایوارڈ۔ تو یہ لندن پلان بننے جا رہا ہے۔ ادھر اسلام آباد میں سپریم کورٹ اگر کوئی
مطلب ملٹری کورٹس والے معاملے میں یا دیگر جو معاملات ہیں جس میں نواز شریف صاحب کی اہلیت کا معاملہ ہے، کل کو کوئی جو اہلیت والا قانون ہے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت 5 سال کی جو مدت کی گئی ہے، اگر اس کو کوئی جا کر چیلنج کر لے اور چیف جسٹس صاحب اس میں بھی روڑے اٹکائیں تو پھر صورتحال ظاہر ہے ڈفرینٹ ہوگی. لیکن اگر نہیں اٹکائیں گے تو پھر لندن پلان دبئی پلان جو ہے وہ جو وہاں پر ڈسکشن میں ڈسکشن وہاں ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، وہاں پر ان کی بیٹھک ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، لیکن یہ چیزیں ضرور طے ہونی ہیں دونوں جماعتوں میں، چاہے پھر اسلام آباد میں بیٹھ کر ان کی لیڈرشپ کرے، چاہے پھر دبئی میں بیٹھ کر قیادت کرے، لیکن ہونا ہے یہ سارا کچھ. تو مقابلہ بیسیکلی اس وقت اسلام آباد یعنی سپریم کورٹ کا سیاسی قوتوں کے ساتھ ہے، پارلیمنٹ کے ساتھ ہے. تو دیکھتے ہیں دبئی پلان سے کیا نکلتا ہے، دبئی پلان ہے بھی کہ نہیں ہے، اور اگلے 2 دن جو سپریم کورٹ کی سماعت ہوگی وہاں سے کیا نکلے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.